ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک پیغام، امریکہ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، نہ مذاکرہ نہ پسپائی بلکہ بھرپور وار۔ ایرانی میزائلوں کی گرج، سپاہ پاسداران کا عزم اور یمن کی دھاڑ نے دشمنوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ ایران نے اسرائیل سے جنگ کے بعد متعدد ممالک میں اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کر لیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ نئی دفاعی ٹیکنالوجی سے دشمن کو سرپرائز دیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع میر عزیز نصیر زادہ کی وارننگ، حملے کی صورت میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی وارننگ، ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، اسرائیل سے منسلک 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یمن کی دفاعی کارروائی، صہیونی جنگی طیارے پسپائی پر مجبور، اسرائیل کے اندر بڑے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ بھی ہوشیار رہے، یمن نے بھی خبردار کر دیا۔ ایران پر حملہ امریکہ کو مہنگا پڑ گیا، پینٹاگون نے ڈیفنس انٹیلیجنس چیف کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کے مطالبات کے آگے کسی صورت نہیں جھکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں ایک نئی مذہبی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کو فرمانبردار بنانے کے خواہاں امریکہ کے خلاف سختی سے کھڑے ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیوں میں امریکہ سے بات چیت نہیں ہو سکتی اور وہ لوگ جو ہمیں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے ایرانی عوام اور ریاست کے رشتے کو کمزور سمجھنے میں غلطی کی۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ دشمنوں نے فوجی حملوں میں ناکامی کے بعد سمجھ لیا کہ ایران کو جنگ سے زیر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسلامی نظام کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر کا حالیہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور یورپی رہنماؤں نے جمعے کو تہران کے جوہری پروگرام پر باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب امریکہ اور اسرائیل نے جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران تہران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد متعدد ممالک میں اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کر لیں، جن کی تفصیلات کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ جبکہ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے متعدد ممالک میں اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کی ہیں، لیکن فی الحال ان کے نام ظاہر نہیں کریں گے۔ عزیز ناصر زادہ نے بتایا کہ ہم نے گزشتہ سال کچھ نئے جنگی ہتھیاروں کا تجربہ کیا جو کہ جدید ہیں اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب تہران کی بحریہ نے بڑے پیمانے پر مشقوں کے دوران خلیج عمان اور شمالی بحیرہ ہند میں سطحی اہداف پر کروز میزائلوں کا تجربہ کیا۔ یہ مشقیں ایک ماہ قبل بحیرہ کیسپیئن میں ایران اور روس کی مشترکہ مشقوں کے بعد کی گئیں۔ 1989 کے بعد امریکی پابندیوں نے ایران کی جدید ہتھیاروں تک رسائی کو محدود کر دیا، جس سے مقامی ڈیزائنوں اور پرانے نظاموں کے موافقت پر انحصار بڑھ رہا ہے۔ عزیز ناصر زادہ نے کہا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ 15 دن تک جاری رہتی تو اسرائیلی افواج کسی بھی ایرانی میزائل کو روکنے میں ناکام رہتی۔ ہم نے دشمن کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے اب تک اپنا قاسم بصیر میزائل استعمال نہیں کیا، جو انتہائی خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جسے مئی میں منظر عام پر لایا گیا تھا۔ قاسم بصیر میزائل کی رینج تقریباً 1200 کلومیٹر ہے اور اس میں بہتر رہنمائی اور جوابی مزاحمت کی خصوصیات ہیں۔ گزشتہ ہفتے عزیز ناصر زادہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے دفاعی نظام بشمول امریکی ساختہ تھاڈ اور پیٹریاٹ بیٹریاں آئر ڈوم اور ایرو ہمارے زیادہ تر پروجیکٹائل کو روکنے میں ناکام رہے۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمارے تقریباً 40% میزائلوں کو روک دیا گیا تھا، لیکن جنگ کے اختتام تک 90% اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا تجربہ بڑھ رہا تھا جبکہ دوسری طرف کی دفاعی طاقت کم ہو رہی تھی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل پاکپو نے کہا کہ دشمن نے اگر دوبارہ حملے کی غلطی کی تو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے جوان دشمن کے ہر ممکنہ حملے کے جواب میں بھرپور اور تباہ کن کارروائی کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر آمادہ ہیں۔ میجر جنرل پاکپور نے 12 روزہ صہیونی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج آج پوری آمادگی کے ساتھ میدان میں ہیں
اور اگر اسرائیل کوئی دوبارہ جارحیت کرے تو اس بار اس پر پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن وار کیا جائے گا۔ اس موقع پر مسلح افواج کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام پور خاقان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سپاہ پاسداران کی صورت میں ہمیں ہدیہ دیا جو گزشتہ 47 برسوں کے دوران دیگر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع میں اپنی پوری طاقت صرف کرتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا ایرانی ساختہ میزائل کامیابی کے ساتھ مقبوضہ علاقوں پر داغے گئے اور اس مسلط کردہ جنگ کے توازن کو ایران کے حق میں بدل دیا۔ دوسری جانب ایرانی سیکیورٹی فورسز نے جنوب مغربی علاقے میں کارروائی کے دوران 6 عسکریت پسند ہلاک کر دیے جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق عسکریت پسندوں کو سیستان بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا اور اس آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ہلاک عسکریت پسندوں کا تعلق اسرائیل سے ہے اور وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے زیر تربیت رہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں میں سے ایک کے سوا سب غیر ملکی تھے، تاہم ان کی شہریت نہیں بتائی گئی۔ گزشتہ روز جب مشرقی ایران میں مسلح افراد کے حملے میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، ادھر یمنی فضائی دفاعی نظام نے بھی بروقت کارروائی کرتے ہوئے صہیونی طیاروں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی فضائی دفاع اور میزائل یونٹ نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے متعدد صہیونی جنگی طیاروں کو یمن کی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ذرائع نے کہا کہ یمنی دفاع نے دشمن کے ایک اسکواڈرن کو روک کر فضائی حملے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ جنگی طیاروں پر دفاعی سسٹم کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں صہیونی طیارے یمنی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے فضائی جارحیت کرتے ہوئے ایک بار پھر یمن کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، جن میں صنعاء کا ایندھن ذخیرہ خانہ اور بجلی گھر شامل ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 10 سے زائد جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور 35 سے زیادہ میزائل فائر کیے۔ دوسری جانب انصار اللہ کے رہنما نے کہا کہ جارحیت جاری رہی تو یمن نہ صرف مقبوضہ علاقوں میں بڑے اہداف کو نشانہ بنائے گا بلکہ امریکی مفادات میں حملوں کی زد میں آئیں گے۔ رپورٹ کے مطابق انصار اللہ یمن نے الرٹ جاری کیا ہے کہ صہیونی جارحیت ختم نہ ہوئی تو کارروائیاں مزید تیز ہوں گی اور مقبوضہ فلسطین کے اندر بڑے اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انصار اللہ کی اعلیٰ رہنما نے کہا کہ دشمن کے جنگی طیاروں نے صنعاء میں گنجان آباد علاقوں پر بمباری کی جو کہ کھلا جنگی جرم ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یمن کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں جو ابھی تک دنیا نے دیکھے نہیں، اور اگر امریکہ کی شمولیت ان حملوں میں ثابت ہو گئی تو یمنی افواج براہ راست امریکی مفادات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کو ایران پر تجربہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ڈیفنس انٹیلیجنس چیف عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پینٹاگون نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل جیفری کروزی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ وائس ایڈمرل نینسی لیکور اور ایئر ایڈمرل ملٹن سینڈز بھی برطرف ہونے والوں میں شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل کروزی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو امریکی کارروائیوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا، اور یہ رپورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے برخلاف تھی جس میں انہوں نے ایرانی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جبکہ رائٹرز کے مطابق اس اقدام پر ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر ڈیموکریٹ سینیٹر نے کہا تھا کہ انتظامیہ انٹیلیجنس کو ملک کے بجائے اپنی وفاداری کا امتحان بنا رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق چند ہفتے قبل ایجنسی نے ایک ابتدائی رپورٹ تیار کی تھی جو صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرتی تھی کہ ایران کے جوہری مقامات امریکی فوجی حملوں میں تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے نائب ایڈمرل نینسی لیکور کو بھی برطرف کر دیا جو نیوی ریزرو کی سربراہ تھے۔ نیز ریئر ایڈمرل جیمی سینڈز کو بھی جو نیوی سیل افسر تھے اور نیوی اسپیشل وارفیئر کمانڈ کے انچارج تھے۔ پینٹاگون نے ان برطرفیوں کی فوری طور پر کوئی وضاحت پیش نہیں کی۔ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز پینٹاگون کے تازہ ترین سینئر عہدیدار ہیں اور وہ دوسرے اعلیٰ فوجی انٹیلیجنس افسر ہیں جنہیں صدر ٹرمپ کی دوبارہ صدارت سنبھالنے کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس سے قبل نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ جنرل ٹیموتھی ڈی ہیف کو بھی برطرف کیا گیا تھا۔ تو ویورز، یہ ہے آج کی تازہ ترین صورتحال۔ ایران سر جھکانے کو تیار نہیں، اسرائیل پسپائی پر مجبور ہے اور امریکہ کا غرور مٹی میں مل رہا ہے۔ یاد رکھیں، طاقت بندوقوں میں نہیں بلکہ حوصلے میں ہوتی ہے، اور ایران کا حوصلہ دشمنوں کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب صہیونی ریاست شکست فاش سے دوچار ہوگی۔ اس یقین، اسی عزم اور دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔